دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل سے کہا، آ میں تجھ کو خوشی سے آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کرے۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی اور میں نے اپنے لیے داغستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں، میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کی اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا۔ پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا، جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا۔ پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بتلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا، اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے۔ بس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ثابت ہوگا، یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بتلان اور بلائی عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جاں پیشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بتلان ہے۔
بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔